بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 18A میں ہم نے سنا تھا کہ محمد قاسم نے سوچا کہ وہ کشتی کے دوسری طرف چلے جائیں گے، شاید وہاں انہیں کچھ امید مل جائے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر کوشش کی پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب آگے محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ آخر کار جب ہم نے کشتی پر چڑھائی کی اور ہم جانے کے لیے تیار تھے تو ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو جیسے کہ کسی جنگ کی جگہ سے نکلے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک جنگ اچانک شروع ہو گئی تھی جہاں ہم رہتے تھے اور ہمارے گھر بری طرح تباہ ہو گئے تھے، ہم مشکل سے یہاں پہنچے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کیا ہوا ہے کہ ان کے سارے گھر تباہ ہو گئے اور انہیں جانے کے لیے مجبور کیا گیا؟ میں نے اپنے دوستوں سے کہا پہلے ہم انہیں ایک سرکشت جگہ پر لے چلتے ہیں اور پھر ہم اپنی سفر پر جائیں گے۔ انہیں ایک سرکشت جگہ پر لے جانے کے بعد ہم اپنی سفر پر جانے لگے اور ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک بہت بڑا قلعہ طرح کا گھر تھا، اس کے بہت اونچی دیوار تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑا دروازہ ہے جسے ہم کھولیں گے اور قلعے میں داخل ہوں گے۔ پھر ہم نے دروازے کی تلاش کی لیکن ہمیں نہیں ملا۔ میں حیران تھا کیونکہ یہ صحیح قلعہ تھا، تو پھر ہم دروازے کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ پھر میں نے کھمبا دیکھا اور کہا دروازہ اس کے پاس تھا تو میں اسے کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ جب ہم کھمبے کے تھوڑی اور قریب گئے تو ہم نے دروازہ دیکھا، لیکن جب میں نے تھوڑی اور پیچھے گئے تو وہ غائب ہو گیا۔ ایک شخص نے کہا شاید دجال کو اس دروازے کے بارے میں پتہ ہے اور اس نے اپنی جادو سے دروازے کو چھپا دیا ہے تاکہ کوئی بھی دروازہ کو دور سے نہ دیکھ سکے۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس نے جادو سے ایک دیوار بنا دی ہے جس میں دروازہ چھپا ہوا ہے، اور جب میں نے دروازے سے دیکھا تو مجھے صرف دیوار ہی نظر آئی، لیکن جب میں قریب آیا تو مجھے دروازہ دکھنے لگا۔ ایک شخص نے کہا ہم دروازہ کیسے کھولیں گے؟ میں نے دروازے کے قریب گیا لیکن وہ نہیں کھلا۔ میں نے دروازے کو دیکھا اور کہا شاید دجال کا اس پر قبضہ ہے، ورنہ یہ دروازہ میری آمد پر ضرور کھلتا۔ پھر میں نے وہ چیز نکالی جو مجھے اللہ نے دی تھی، وہ ایک پاک پانی تھا، اور میں نے اس دروازے پر ڈالا اور دروازہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ دروازہ لیول 6 کا ہے، لیکن اس پر یہ پاک پانی ڈالنے سے یہ لیول 10 پر اپ گریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر یہ دجال کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا اور یہ کھل جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا دروازے کو اپ گریڈ ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، اب میرے ساتھ چلو، یہاں اس دروازے کے قریب ایک خفیہ راستہ ہے جہاں سے ہم قلعے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے اندر نہیں جا سکتے۔ اگر ہم اندر کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے ہماری مدد کرنے کے لیے منائیں گے۔ جب ہم اس خفیہ راستے سے اوپر گئے تو قلعہ اندھیروں سے بھرا ہوا تھا اور وہ ویران تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی یہاں صدیوں سے نہیں آیا ہو۔ اس کو ویران دیکھتے ہی میں بہت اداس ہو گیا۔ میں نے دروازے کو دیکھا اور وہ اپ گریڈ ہو رہا تھا اور ہم اندر جا سکتے تھے۔ جب وہ کھل جاتا ہے وہاں بھی ہم نے کچھ نہیں ملا سوائے دروازے کے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلے جائیں، کیونکہ ہم کچھ بھی کر سکتے تھے جب دروازہ کھلتا تھا۔ اچانک ایک ہرا رنگ کا پینٹ بکیٹ میرے نام کو چلاتا ہوا میری طرف آیا اور کہا قاسم تم آئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یہاں چھپا ہوا۔ دجال نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے اور اس نے ہر چیز کو ڈراونا بنا دیا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور صرف وہ لوگ سرکشت ہیں جو اللہ کی خاص رحمت کے ہیں۔ میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں حیران تھا، قلعے میں ہر کوئی مجھے جانتا تھا چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو، اور اس لیے دروازہ بھی نہیں کھلا۔ پھر میں نے بکیٹ پر پاک پانی چھڑکا اور اچانک ایک مور آیا اور بولتا ہوا میرا نام لے رہا تھا اور کہا قاسم تم آئے۔ وہ مور بہت ہی خوبصورت تھی اور میں نے اسے بھی پاک پانی چھڑکا اور وہ چمکنے لگا، اور پھر ایک اور مور آیا۔ ہم سب دیکھ کر خوش ہوئے کہ کم سے کم ہمیں کچھ امید تو ملی، چاہے یہ پکشی اور بھی زندہ چیزیں ہوں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔
پھر میں نے قلعے کے کونے میں دیکھا کہ وہاں ایک کمزور، بھوکی اور کالا گائے ہے جو زنجیر سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی عجیب اور دستناک تھا، اور مجھے محسوس ہوا جیسے دجال نے اسے اس حالت میں لایا ہے۔ جب میں نے اس کے دستناک آنکھوں میں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ دجال اس قلعے میں موجود ہے اور وہ میرے اوپر اس گائے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہیں پر یہ خواب ختم ہوتی ہے اور ساتھ میں پارٹ 18B بھی۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 19A میں ہم سنیں گے کہ دجال کا بھیانک طوفان مسلم ممالک میں بھیجنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔